یہ بچوں کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں، بچوں کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں علامہ محمد یاسین قادری صاحب کا کہ بہت بڑی انٹرنیشنل شخصیت ہے، اور جہاں تک میرے علم میں ہے کم از کم 50 سے 60 کتابوں کے جو ہے وہ مصنف ہیں۔ ہم تمام دوستوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اتنی بڑی علمی شخصیت آج جو ہے وہ پرانا خانہ وال کے علاقے میں تشریف لائی ہے۔ میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کو آخر تک سنیے گا۔ ہم دنیا داری کے دیگر معاملات میں بھی تو لیٹ نائٹ جاگ لیتے ہیں، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جاگ لیں تو اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں چکوال سے آئے ہوئے ملک قمر عباس صاحب کا کہ اتنا دور سے جو ہے وہ تشریف لائے آج کی اس محفل کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں ملک طارق نوناری صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل۔ میں شکر گزار ہوں صاحب محترم ملک آفتاب عباس خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور میں تمام بھائیوں دوستوں بزرگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مائک پہ آتا ہے سب کا نام نہیں لے سکتا۔ میں تمام بھائیوں ماؤں بہنوں دوستوں بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں قبلہ صاحب کی ممبر جو ہے وہ حوالے کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کی امت، ایک پیغام ہے اس آیت میں، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نے نیک کام کرنے کا حکم دینا ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے۔ اس میں لفظ امت استعمال ہوا ہے، کوئی فرقہ نہیں۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس آیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ پھر آپ دوسری آیت پڑھیں، اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ یہ میسج ہے قرآن مجید کا۔ یہ میں نے کوئی دوسری بات نہیں کی، کوئی خیالی بات نہیں کی، یہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کا جو مقصد ہے قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی امت جو ہے وہ امت بن کے رہے، ایک امت بن کے رہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ اگر چلو تقسیم ہو بھی گئے ہیں تو اس کو تقسیم کو کم سے کم کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹس کو کرنا چاہیے، کیونکہ جس بندے کا قرآن مجید پہ ایمان ہے اس کو امت پہ ایمان ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ پروگرام اسی لیے شروع کیا تھا کہ ہم امت کی وحدت کا پیغام دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ ناممکن ہے، الحمدللہ ہم یہ 10 سالوں سے ممکن کر کے دکھا رہے ہیں۔ صرف سوچ کو چینج کریں، اللہ کے حکم پہ چلیں، اس کے نبی کی شریعت پہ چلیں۔ فرقہ واریت کا حل موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جو ان کی بات ٹھیک ہے۔ جب قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے تو فرقہ واریت کا کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز کا حل موجود ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے خدا را امت بن کے جئیں، قرآن مجید کا میسج پڑھ کے جئیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ سے اگر پورا نہیں پڑھا جاتا کبھی کبھی ایک آیت پمائے ترجمہ پڑھ لیا کریں، آپ کو پتہ چلے گا جو قرآن مجید کا میسج ہے وہ امت کے لیے ہے۔ ہم نے فرقوں میں بٹ کے اپنی مرضی کے ترجمے کر لیے۔ خدا را امت بن کے جئیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ دوستوں کو دیتا ہوں اگر کسی کو پسند آ جائے۔ ہم لوگ سیاسی جلسوں میں بھی تو ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے کاموں میں تو ایک جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا کسی کی بیٹی کی شادی ہو، بھائی کی شادی ہو، تو وہ اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو وہ منا لیتا ہے بیٹی یا کسی عزیز کی شادی پہ۔ خدا را اس نعت کو، اس میلاد مصطفیٰ کو یا مجلس امام حسین علیہ السلام کو اتنی اہمیت کو دے دیا کریں۔ اگر آپ کا کوئی دوسرا بھائی ناراض ہے، آپ اس کو مجلس میں لائیں، آپ اس کو میلاد میں لائیں۔ آپ اس کو قریب کریں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ اسے بتایا گیا تھا وہ غلط ہے۔ آپ ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کریں۔ جب آپ قریب لائیں گے تو انشاءاللہ یہ دوریاں ختم ہوں گی۔ اور جس طریقے سے ہم میلاد کرواتے ہیں، ہم تمام اہل سنت بھائیوں کو بلاتے ہیں، برابر کی عزت دیتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ دیتے رہیں گے، اسی طریقے سے آپ جو اہل سنت بھائی ہیں، خدا یہ ٹرینڈ چینج کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کسی اہل تشیع ذاکر کو بلا لیں، کسی عالم کو بلا لیں۔ جب آپ تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہے قرآن کی اصل تفسیر، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔
تو یہ آخری بات یہی ہے کہ خدارا وحدت کا میسیج دیں، کٹھے بن کے جیے۔ میں ملتمس ہوں علامہ محمد یاسین قادری صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ہوں، اور تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کے میرے نعروں کا بھی جواب دیجیے گا، تاکہ علامہ صاحب کو پتہ چلے کہ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں۔ نہیں تھکے نعرہ لگوا دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ حیدر